والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ یہ جی ماشاءاللہ پاکستان میں اس وقت رات کے 1 بجنے والے ہیں، GMT+5، یعنی کہ 8 فروری 2022 شروع ہو چکا ہے۔ اور پچھلے 3 دن سے ہمارا نیٹ کا ایشو تھا، بڑی ہم نے کوشش کی اس کو ریزالو کریں۔ جب ہم نے ان کی ٹیمز بھی بلوائی، ہمارا تو اپلوڈنگ سپیڈ اور ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ دونوں 40 MB سے زیادہ تھی، اور پنگ بھی ٹھیک آ رہا تھا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد الٹیمیٹلی ایک پورا میراتھن سیشن آپ سمجھ لیں ہم نے کیا ہے، میں نے اور بلال بھائی نے۔ تو آخر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ میرا جو نیٹ کا کنیکشن ہے نا، اس کا کنفلکٹ آ رہا ہے اسٹریم یارڈ اس سافٹ ویئر کے ساتھ جس کے اوپر یہ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ لائیو سیشنز جو ہوں گے نا، لائیو سٹوریز والے، وہ ہوا کریں گے اسی کے اوپر، آپ کے اسٹریم یارڈ کے اوپر، اور اس کے بعد ہم اس کو 2 گھنٹے کے بعد مکمل کر دیا کریں گے، اور پھر سوال و جواب جو ہے نا وہ ہمارا ری اسٹریم کے اوپر ہوا کرے گا، تاکہ یہ دونوں آئیکن الگ الگ ہو جائیں، سوالوں کے جواب والا آئیکن علیحدہ ہو جائے۔ لے جی بلال بھائی آپ پریشان تھے نا، دیکھیں کہ سر دنیا چپٹنی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دنیا اس وقت راتوں کے مسافر جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار ہاں، تو آپ بے فکر رہیں، صبح تک انشاءاللہ لوگوں کو پتا چل جائے گا۔ تو اب بلال بھائی اللہ کا نام لے کے آپ آج کے جو سوالات تھے، یعنی جو ابھی آج دن گزرا ہے منگل کا، سوموار کا، پہلے منڈے والے سوالات مجھ سے کریں، اور اس کے بعد پھر جمعے والے دن جو لائیو سیشن کے سوالات تھے وہ کریں، اور اس کے بعد پھر جو جمعرات والے تھے وہ بھی کر لیں، چاہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگے، ہم کم از کم وہ اپنا پرانا ہوم ورک ختم کر دیں، تاکہ کل منگل والے دن سے ہم دوبارہ سے انرجیٹک ہو کے انشاءاللہ معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا جو سوال تھا، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر یا عمر کے دربار میں گئی تھی اپنا حق لینے کے لیے، تو ایسی کوئی روایت ہمیں ملتی ہے؟ ہاں جی، یہ روایت تو ملتی ہے نا بخاری اور مسلم میں۔ یہ فدق کا ایشو ہے، اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جاگیر فدق کا ایشو، اور میرا خیال ہے پہلا یا دوسرا جو لائیو سیشن تھا اس میں بھی میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس کے حوالے سے ہمارا موقع وہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب یہ ایشو ریزالو ہو گیا اس حوالے سے کہ اگرچہ حضرت ابو بکر کا ہی ڈیسیژن فائنل ہوا، لیکن اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اس کو کوئی ایشو نہیں بنایا، لہٰذا آج کی ڈیٹ میں اس ایشو کو ادھر ہی ختم کر دیا جائے، اور اس کو آگے اس کے اندر مزید کوئی زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، چونکہ میں اس کے اوپر کافی دفعہ مختلف اوقات میں بول چکا ہوں، اور یہ ہر بندے سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ معاملہ۔ باقی جو سیدنا عمر کے اوپر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قتل کا الزام ہے، وہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، اس میں نے ان تمام احادیث کے نمبرز ڈسپلے کیے تھے، اور جاگیر فدق والا جو ایشو ہے اس کے اوپر لادہ سے بھی ویڈیو ہے، اس میں بھی ذکر موجود ہے۔ ایک اور ویڈیو ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا تھا، وہ والی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی ساری چیزیں اس میں پتہ چل جائیں گی۔ نیکسٹ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن تھا، ایک بھائی نے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے سوال کیا تھا کہ میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو ہے وہ ڈرامے بناتا ہوں، تو کیا ایسا کام کرنا جائز ہے؟ یعنی ڈراموں میں عورتیں تو نہیں آتی، پہلی چیز تو یہ ہے، اگر عورتیں نہیں آتی ہیں اور لائٹر سا اس میں مزہ موجود ہے پھر تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی ایسا جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ مزاح اور مذاق میں فرق، مذاق اسلام میں کسی کا اڑانا یہ تو حرام ہے، مزاح آپ کر سکتے ہیں، اس کے ثبوت میں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت حمار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے، اور جب کبھی بھی یعنی وہ نبی السلام کی مجلس میں آتے تھے، آپ ان سے اس طرح کی گفتگو سنتے تھے جس سے مزاح والا معاملہ ہو، لیکن ان میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ شراب بھی پیا کرتے تھے، اور پھر انہیں کوڑے بھی لگتے تھے، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب نے کہا کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو،
کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی بیٹھتا ہے اور پھر کام وہی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس پہ لعنت مت بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اس کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن وہ بعض اوقات نفس کے غلبے سے مغلوب ہو کے یہ کر لیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک کلمہ گو کے اوپر لعنت کی جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی واضح ثبوت ہے کہ کوئی کتنا بھی گناہگار ہو، آپ اس کے اوپر لعنت مت بھیجیں، نمبر 1 یہ۔ اور نمبر 2 یہ کہ جس طرح اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا اس حوالے سے کہ جو اطاعت رسول نہیں کرتا اس کی محبت رسول جو ہے وہ جعلی ہے، تو یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ ورنہ اطاعت رسول کی دھجیاں بکھیرنا نہیں ہے کہ حضور کی مجلس میں ہونے کے باوجود ایک شخص پکا شرابیہ ہو، لیکن نبی علیہ السلام نے اس گناہ کو گناہ سمجھا، اللہ اور اس کے رسول سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی محبت جو ہے نا اس کو انہوں نے اس اعتبار سے ختم نہیں کر دیا کہ یہ کام اب غلط کر رہا ہے۔ تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو صرف یعنی محبت کے اوپر زور دیتے ہیں اور اطاعت سے بھاگتے ہیں، دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو صرف اطاعت کے اوپر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اطاعت میں کوئی تھوڑی بہت کمزوری آ گئی تو محبت فارغ ہوگی۔ نہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری و مسلم کی کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میری زیادہ تیاری تو نہیں ہے، یعنی میں فرض ہی صرف پورے کرتا ہوں، کوئی زیادہ ایکسٹراڈنری باتیں نہیں کرتا، لیکن فرض میں وہ پابندی کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے یہ عرض کی پھر ساتھ اس نے کہا کہ البتہ میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے، تم جن سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن وہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے کہ جو دنیا میں جس ہستی سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ لہذا بابوں کے مارنے والے جو ہے نا وہ ڈر جائیں، یہ نہ وہ بابوں کے ساتھ ہی ہوں، پھر انجام بھی بابوں والا ہوگا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ہوں گے عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اے اللہ میں رسول اللہ سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال رسول اللہ، ابو بکر اور عمر والے نہیں ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تو قیامت والے دن مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت، ان کے جانثار خلفائے راشدین اور صحابہ کرام والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، آمین۔ نیکسٹ علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ایک بھائی نے کہا تھا کہ نماز پڑھتے وقت کپڑوں کو موڑ لینا چاہیے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ یہ ریاکاری نہیں ہے کہ عام جو ہے وہ حالت میں نماز کے بغیر جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے اور نماز میں ہم موڑیں۔ نہیں، ریاکاری تو تب ہوگی کہ جب ریاکاری وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے سے آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہو۔ ٹخنے ننگے کرنے سے تو کوئی خوش بھی نہیں ہوتا، سارے آپ کو آرتھوڈاکس ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تو لوگوں کو خوشی کر ریاکاری والا نہیں ہے۔ نیچے کرنے سے ریاکاری پھر بھی آتی ہے، ٹخنے اوپر کرنے سے تو کوئی ریاکاری نہیں آتی ہے، لہٰذا ان کی یہ پلی لینا ہی غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ نماز کی حالت میں کر لینا، آگے پیچھے نہ کرنا، اور میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں اگر کوئی نماز کی حالت میں بھی کرتا ہے، وہ چونکہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے نا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کم از کم نماز میں تو اس نے اپنے ٹخنے ننگے کیے ہیں نا۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اکثر مسلمان جو ہیں نمازی بھی وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یا وہ زور کے ساتھ پڑھتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں۔ اب ان کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ چونکہ ایک نماز چھوڑنے والا بھی کفر کا مرتکب ہے لہذا تم باقی 4 بھی چھوڑ دو۔ یہ کون سی بات ہے؟ ایک شخص عام حالت میں ننگے سر پھرتا ہے، لیکن سورۃ الاعراف میں ہے کہ جب مسجدوں میں آؤ تو زینت کے ساتھ، اس کے تحت وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نماز میں پگڑی کا یا چادر کا یا رومال کا یا ٹوپی کا استعمال کر لوں، تو ہم اسے کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ چلے کم از کم جتنی دیر وہ مسجد میں آیا تو اللہ کے سامنے تو اس نے اپنا پروٹوکول وہ رکھا ہوا ہے نا۔ اور پھر ٹخنے ننگے کرنے کا مسئلہ صرف پروٹوکول کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نماز جڑی ہوئی ہے، تو لہذا 2 باتوں کو مکس نہ کریں۔ نیکسٹ
جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن بھائی نے کیا تھا دین اور مذہب کا فرق بیان کر دیں. وہ یار میں کافی دفعہ اس ٹاپک کے اوپر بول چکا ہوں. اگر یہ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں نا کہ اسلام ظاہر ایک پورا دین ہے جس میں عبادات ایک پورشن ہے، باقی ظاہر ہے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. باقی اس کے اوپر یہ کہنا کہ اس نظام کے لیے کوشش کرنا، تو اللہ کا شکر ہے اس نظام کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یہ نظام ان کے اوپر قائم ہوگا جو مسلمان ہوں گے، کافروں کے اوپر قائم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے. لہٰذا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو شاید 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں، جس طرح کہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھو نماز کو قائم کرنا اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا. تو اس کے تحت تو لوگ جو ہیں وہ تو شرک کر رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو اب جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے اوپر اسلامی نظام یا یہ باقی چیزیں کیسے امپلیمنٹ ہوں گی؟ جب اسلام لوگ ڈیمانڈ کریں گے پھر یہ ساری باتیں ان سے ہوں گی نا. وہ بھی مسلمان ہونے کے بعد، وہ مسلمان جو پاکستان کے شناختی کارڈ میں نہ ہو، جو واقعتاً اللہ کے نزدیک بھی مسلمان شمار ہوتا ہو. مومن کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے، صرف سمپل مسلمان بھی. تو اس حوالے سے ابھی اس دفعہ جو ہماری 29 نمبر پبلک سیشن ہوا ہے نا اتوار والے دن 6 فروری 2022 کو، اس میں بھی میں نے کافی سخت گفتگو کی ہے. امید ہے کہ اس کا کلپ بنا کے ہم انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. باقی یہ جو اب طالبان کی حکومت آئی تھی نا 15 اگست 2021 کو، تو اس کے بعد جو طالبان اور پاکستان میں اسلامک نظام، اس کے اوپر میں بولا تھا، وہ آپ ویڈیو میری دیکھ لیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ اگر امام صاحب کو قیام میں پا لیں تو سورۃ فاتحہ اگر نہ پڑھی ہو تو کیا رکعت مل جائے گی؟ ہاں، قیام میں اگر آپ نے پا لیا ہے، فاتحہ نہیں بھی پڑھی اور اس فوراً ہی امام رکوع میں چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں. ایون رکوع میں بھی پا لیا آپ نے تو امت کی اکثریت کا یہ موقف ہے کہ رکعت مل جائے گی. اگر آپ کو پھر بھی وہم ہو تو آپ بے شک ایک رکعت اور ساتھ ملا لیں. یہ مسئلہ جو ہے اس طریقے سے ایسا نہیں ہے. امت کی جو اکثریت ہے نا، ایون وہ ائمہ کرام جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، وہ بھی اس موقف کے قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. اس میں صرف امام بخاری کا تفرد ہے پوری امت میں، یا آپ حضرت ابو ہریرہ کا ایک قول ہے، ان کا تفرد ہے. باقی امت پوری ایک طرف کھڑی ہوئی ہے کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. رہا مسئلہ فاتحہ خلف الامام کا، تو اس میں امت کی اکثریت کا یہ موقف ہے کہ جن نمازوں میں اور جن رکعتوں کے اندر امام آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے مقتدی کریں گے، اور جن میں اونچی آواز میں کرتا ہے ان میں سن لینا کافی ہے. البتہ اس میں بھی اگر امام سکتہ دے تو آپ سکتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ہم تو جب بھی جماعت کراتے ہیں تو سکتے دیتے ہیں الحمدللہ. باقی میری آپ ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیں. نیو امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ 1 بلین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. نیکسٹ. اچھا، سوال کرنے سے پہلے مجھے بتائیں کتنے لوگ سٹریم جوائن کر چکے ہیں آپ کی؟ 186 ماشاءاللہ سے. آگے نا لوگ جی جی. انشاءاللہ دیکھیں. اچھا ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جاتے تھے اور دعا مانگتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی، کہ ایسی حدیث ملتی ہے ہمیں؟ نہیں، وہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ویڈیو ایک ریکارڈ کروائی ہے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کا عقیدہ، جس میں طارق جمیل صاحب کی بھی ویڈیو ہم نے شروع میں چلائی کہ انہوں نے بھی حافظ ابن کثیر کے حوالے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا تم لوگوں نے تو نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، وہ آپ کے لیے شفاعت کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کو آپ غفور رحیم پاتے. یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی، اس کا قرآن میں کانٹیکسٹ انہی آیات میں موجود ہے. اس آیت کو پڑھ کے المصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت انہوں نے کوٹ کی ہے، وہ اس میں آمش کی تدلیس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں، وہ روایت کمزور ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے دور میں قید پڑ گیا تھا تو ایک پینڈو شخص حضور کی قبر پہ گیا اور اس نے یہی آیت پڑھی کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو رسول اللہ کے پاس آ جاؤ. تو اس کو وہاں پہ نیند آ گئی، اس کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا عمر کو میرا سلام کہو اور کہو کہ ان قریب اللہ تمہیں سراب کرے گا. یہ روایت ہی جعلی ہے. صحیح روایت تو وہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے 1010، جو حضرت عمر کہتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا،
اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ہم پہ بارش نازل فرمایا کرتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ تو وہ تو قبر رسول پہ نہیں گئے مانگنے کے لیے۔ اور اس پر ترا یہ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے نبی الاسلام کو تھوڑا سا پانی پیالے میں سارے لوگوں سے جمع کر کے دیا اور کہا یا رسول اللہ برکت کی دعا فرمائے۔ تو آپ نے جب اس میں انگلیاں رکھی اپنی تو چشمے جاری ہو گئے۔ تو حضرت عمر کو تو پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ معجزہ آپ کے ہاتھوں پہ جاری ہوتا ہے تو قبر رسول پہ پیالہ لے کے چلے جاتے ہیں، جس طرح فضائل اعمال والے شیخ زکریا نے لکھا ہے اپنے فضائل درود اور فضائل حج میں، اور فضائل سنت والے الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ جی نبی الاسلام کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفائی نے قبر رسول سے ہاتھ بار یعنی ریکویسٹ کی تو نکل آیا، انہوں نے ان کو بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں۔ تو حضرت عمر کو نہیں یہ باتیں پتا تھی کہ نبی الاسلام قبر سے یوں ہاتھ نکال سکتے ہیں، بالکل جھوٹی بات ہے۔ اور کہتے ہیں عبد القادر جنانی بھی منظر دیکھنے والوں میں تھے، تو بڑی بدبختی ہے کہ نعوذ باللہ اگر وہ دیکھ لیتے تو انہوں نے اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں چوما۔ اور اس سے بڑی بدبختی تو نعوذ باللہ پھر ان ہستیوں کی ہو جائے گی ان کے نزدیک کہ جو سب سے زیادہ قریبی تھے، ان کے لیے تو نبی الاسلام نے کبھی ہاتھ نہیں نکالا، نہ مولا علی کے لیے ہاتھ نکلا، نہ حضرت فاطمہ کے لیے، نہ حضرت عائشہ کے لیے۔ اور سیدہ عائشہ تو آلموسٹ 47 سال اس حجرے میں رہی ہیں جس حجرے کے ایڈجسنٹ کمرے میں نبی الاسلام کی قبر مبارک تھی، حتیٰ کہ جب وہ جمل کے لیے نکلی ہیں تو نبی الاسلام نے آواز دے کے نہیں روکا۔ بعد میں جو پوری زندگی اس سفر کے اوپر روتی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی روک لیتے۔ پھر ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب خلافت کا اختلاف ہوا ہے، بخاری مسلم میں ہے، اس میں نہیں ہوا کہ کسی صحابی کے دماغ میں وہم آیا ہو کہ رسول اللہ سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ خلیفہ کسے بنانا ہے۔ یہ سب کہانی ہے، میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں۔ میری زندگی کا سرمایہ چند ویڈیوز ان میں سے ہے، اس میں درجنوں احادیث اور آیات کے ریفرنسز کوٹ کیے ہیں۔ قبر رسول سے شفاعت کا عقیدہ، ایک طرف طارق جمیل صاحب کی تصویر ہے، ایک طرف میری ہے، ان کی ویڈیو بھی چلی ہے، انہوں نے بھی چونکہ یہ واقعہ بیان کر دیا تھا۔ اور بے سند واقعہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، انہوں نے سند نہیں لکھی۔ اور میرے بھائی بغیر سند کے تو صحیح بخاری میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ نہیں ہم مانتے۔ مثلا صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک بے سند قول لیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس انی متوفی کا ترجمہ کرتے تھے انی ممیتو کا، کہ عیسیٰ میں تمہیں موت دوں گا، لیکن ابن عباس تک کوئی سند بیان نہیں کیا۔ تو ہم صحیح بخاری کی صرف احادیث کو صحیح مانتے ہیں، اور احادیث کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نمبرنگ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جو اقوال ہوتے ہیں یہ بغیر نمبرنگ کے چیپٹرز کی ہیڈنگ میں ہوتے ہیں، ان میں صحیح بھی ہوتے ہیں ضعیف بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں زکوان تابی کے بارے میں امام بخاری لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ کا غلام زکوان تھا جو مصحف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں قیام اللیل کرواتا تھا، تو میں ساتھ بولتا ہوں کہ اس کی پوری سند جو ہے سنن کبریٰ البیہقی میں اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں اگر امام بخاری کو بات لیں تو بغیر سند کے ہوتی ہے، اس کی سند پھر ہمیں دوسری جگہ دیکھنی ہوتی ہے۔ اس طرح 803 نمبر حدیث صحیح بخاری میں اس کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں حضرت امام بخاری لے کے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جاتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے۔ ہم اسے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لیکن مخالفین کہتے ہیں اس کی سند تو نہیں امام بخاری لکھی، پھر ہم کہتے ہیں یار اس کی سند المصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبریٰ البیہقی باقی کتابوں کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس کو تعلیقاً روایت کو بھی ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ تعلیقاً روایتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ اس کی اسناد دیکھنی ہوتی ہے۔ اور ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنی تعلیقاً روایتیں تھیں نا ان کی وہ اسناد لے کے آتے ہیں۔ تو کئی ایسی روایتیں ہیں جو امام بخاری چیپٹرز کی ہیڈنگ میں لے کے آتے ہیں لیکن وہ حدیثیں وہاں موجود نہیں ہوتی۔ وہ حدیثیں جو ہے نا وہ آپ کو سنن ابن ماجہ میں ملے گی۔ مثلا بخاری کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی سند نہیں بیان کی۔ یہ پوری سند کے ساتھ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں موجود ہے، ہم نے اپنے گرین کارڈ اور بلو کارڈ کے اوپر ڈالی ہے اور حوالہ ہم نے ابن ماجہ کا لکھا ہے کیونکہ سند اس میں ہے۔ اس طریقے سے امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں کہ مولا علی نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی تھی حضرت عمر نے، تو مولا علی نے حضرت عمر کو روکا اور کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھ چکا ہے، مجنون سے، سوئے ہوئے شخص سے اور چھوٹے بچے سے۔ تو حضرت عمر نے فوراً اپنا ڈیسیژن چینج کر لیا کیونکہ وہ شخص پاگل تھا، تو پاگل کے اوپر کسی گناہ کے اوپر حد نہیں جاری ہو سکتی۔ اب یہ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں لیکن سند کوئی نہیں لکھی۔ اس کی 2 اسناد سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہیں۔ ہم جب بھی بیان کرتے ہیں نا بخاری کے حوالے سے بھی اور ابن ماجہ کے حوالے سے دونوں کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں، بخاری میں مسلم میں اقوال موجود ہیں جن کی اسناد نہیں ہے
لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ان کی اسناد موجود ہوتی ہیں. اس کی بنیاد پہ ہم وہ تعلیقاً روایتوں کو بھی درست سمجھتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے تعلیقاً روایت, یعنی یہ روایت جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے, معلق ہے اس حوالے سے کہ اس کی سند پوری موجود نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہوگی, غلط ہو بھی سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, میجورٹی صحیح ہوتی ہے ویسے. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن علی بھائی, ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے؟ عورت جو ہے نا وہ اس کا ٹیمپرامنٹ کم ہوتا ہے, مرد کا ٹیمپرامنٹ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اختیار نہیں دیا. لیکن اس کے 1 منٹ اس کے پاس خلا کا اختیار تو ہے نا, خلا تو لے جا سکتی ہے. خلا والے کی عدت پھر جو اس عورت کی جو ہے وہ 1 مہینہ ہوگی, اور طلاق یافتہ کی جو ہے عدت وہ 3 مہینے ہوگی. لیکن یہ سٹارٹ اس وقت ہوگا جب یہ ڈیسیژن اسٹیبلش ہو جائے گا. بعض اوقات میاں بیوی ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ناراض ہوئے تو 1 سال ہو گیا تھا لہٰذا عدت تو گزر چکی. نہیں, عدت اس دن ہوگی جس دن ڈاکومنٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ. یہ بلال بھائی یہ تو سوال مجھے لگ رہا ہے یہ ہو چکے ہیں. آپ کو میں نے کہا تھا آپ پہلے آج والے سوال کریں, آج والے سوال آپ نے کر لیے. علی بھائی آج میں نے 2-3 سوال لیے تھے, زیادہ لیے ہی نہیں تھے. میں نے یہ سوال ہی نہیں آپ سے پوچھا, میں نے یہ پوچھا ہے کہ آج والے سوال کر لیے آپ نے مجھ سے. جی جی ہو گئے, وہ ہو گئے. اگلی بات ہے جمعے والے سوال کر لیے آپ نے مجھ سے. یہ وہی جا رہے ہیں. نہیں یہ جمعرات والے ہیں, یہ تو مجھے جی وہ دیے بھی ہوئے. ہو گئے, جمعے والے بھی ہو گئے. جمعے والے بھی ہو گئے ہیں. جی جی یار اتنے سوال تھے یار, کدھر رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, جتنی بدوائیں دینی ہے بلال کو دینی ہے. میں تو بیٹھا ہوں, اگر بھولے ہیں تو بلال بھائی ذمہ دار ہیں, میں کوئی ذمہ دار نہیں. میں تو اپنے گھر والوں کی ڈانٹ کھا کے بھی اس وقت رات کے 1:15 ہو گئے ہیں, میں جو بیٹھا ہوں. ابھی تو میں نے دوسرے کمرے میں جب جانا ہے تو مجھے پھر ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی. جی علی بھائی یہ سوال تو ہو چکا ہے. نیکسٹ کرو پھر. میں ایک سوال تھا پیچھے, وہ اس سے کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ تھا, لیکن اس پہ آپ کافی دفعہ بول چکے ہیں. چھوڑ دیں یار, کرپٹو کرنسی کے اوپر آپ گورنمنٹ کے کورٹ کے ڈیسیژن کا انتظار کریں, اتنی تیزی نہ دکھائیں آپ. جی بس باقی ان پرنسپل کوئی بھی دنیا کی کرنسی ہے وہ جائز ہی ہوگی, ہمیں صرف غرض کا مسئلہ ہوتا ہے. جی جی باقی لے لیے سوال. جی جی میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ سامنے. خدا کے لیے یار سارے سوال کور ہو گئے ہیں. نہیں ابھی کر رہا ہوں, ابھی تو جمعرات والے کریں جو ہوا ہوگا میں چھوڑ دوں گا. مجھے لگ رہا ہے یہ سوال آپ پہلے مجھ سے کر چکے ہیں. نیکسٹ. جی جی اچھا نہیں, وہ جب آپ سے سوال میں نے کیے تھے بالکل یہ, لیکن اس میں لائیو سٹریم کٹ آف ہو گئی تھی نا, تو وہ پراپر کٹ آف ہوگی تو ہم نے ختم کر دی تھی نا وہ سٹریم میرے بھائی, پھر سوال دوبارہ کیسے آ گئے؟ نہیں یہ والے نہیں ہوئے تھے. اچھا یہ ایک سوال ہے, اماموں کی تقلید پر کلپ نہیں ملا, 4 لائنوں کا. 197 مسئلہ جی جی اماموں کی تقلید کے اوپر ہے. اور ایک وہ دوسرا کلپ ہے, وہ جو کلپ وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے تقلید کے نام پر ڈرامہ بازی, جو مفتی طارق مسعود اور ایک اہل حدیث عالم کے درمیان مناظرہ ہوا تھا, اس میں میں نے ورڈک دی تھی. اس کا عنوان ہے تقلید کے نام پر ڈرامہ بازی. تقلید لکھیں, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, وہ کھل جائے گی. اور مسئلہ نمبر 197 ان پرنسپل میں نے وہ ویڈیو ڈیٹیل ریکارڈ کروائی ہے, جس میں سلف سے لے کر خلف تک سارے اختلافی مسائل ڈسکس کیے ہیں. تقلید کے اوپر مسئلہ 197. نیکسٹ. جی علی بھائی, ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر قرآن ہم نے سمجھ کے نہیں پڑھا تو کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ سمجھ کے تو پڑھنا ہے میرے بھائی. وہ جو صحیح بخاری میں اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب کسی کو سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے کیا کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پڑھا کہ جو جاننے والا تھا. اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے, خود نہیں پڑھ سکتا, تو وہ قرآن ترجمے کے ساتھ سن لے. ہاں اگر قرآن اس نے ترجمے سے سنا یا پڑھا نہیں تھا, لیکن اس کے عقیدے وہی تھے جو قرآن کے اندر موجود ہیں, تو یہ بہت بڑا معجزہ ہی ہوگا کہ وہ اس نے سنا بھی نہیں اور پڑھا بھی نہیں اور پھر بھی اس کے عقیدے آٹومیٹکلی وہ ہیں. تو وہ تو جنتی روح ہے, ذرا مجھے اس کی زیارت دنیا میں کرائیں. کون سی ایسی روح ہے؟ وہ تو پھر صحابہ کرام کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ اللہ کے سوا بارش کے بارے میں کوئی نہیں جانتا, تو کیا یہ یقین رکھنا کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق کہ کل بارش ہوگی یا پرسوں؟ اس کے اوپر میرے بھائی میں پہلے ویڈیو ریکارڈ کرا چکا ہوں. آپ
علم نجوم اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو علم الغیب کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی. علم الغیب وہ علم ہوتا ہے جو بغیر حواس خمسہ کے فزیکل نالج کے بغیر حاصل کر لیا جائے، اسے کہتے ہیں علم الغیب. جو فزیکل نالج ہوتا ہے نا وہ علم الغیب نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. مثلا مجھے یہ پتا ہے کہ جیلم سے ہائیسٹ جب چلتی ہے تو 2 گھنٹے بعد پنڈی فیض آباد اڈے پہ پہنچ جاتی ہے آلموسٹ، اگر اس کا ٹائر پنکچر نہ ہو، کوئی ایکسٹرا آرڈنری مسئلہ نہ ہو. اب بلال بھائی پنڈی فیض آباد اڈے پہ انتظار کر رہے ہیں اور میں نے جیلم میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں ایک ٹکٹ کے ایکویلنٹ پیسے دے کے ڈرائیور کو ایک لیپ ٹاپ دے دیا کہ یہ آپ نے فیض آباد میں فلاں بندہ آئے گا، اس کو آپ نے پکڑا دینا ہے، وہ آپ کو یہ شناختی کارڈ دکھائے گا، یہ اس کا موبائل نمبر ہے. اور اس فلاں بندہ وہ بلال بھائی ہے، اور میں بلال بھائی کو کہتا ہوں کہ جی یہاں سے آئی ایس 12 بجے نکلی ہے، ایگزیکٹ 2 بجے آپ فیض آباد آ جائیں. اور وہ جب فیض آباد پہنچتے ہیں 2 بجے 2:05 پہ آئی ایس واقعی وہاں پہنچ جاتی ہے، تو آپ اسے علم الغیب کہیں گے؟ نہیں، یہ فزیکل نالج ہے کہ ہمیں یہ تجربے سے پتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے لگتے ہیں. یہ تو تب ہے کہ جب علم الغیب یہ تب ہوگا جب میں یہ بتاؤں کہ 2021، یہ ابھی 2022 چل رہا ہے، 2032 میں فلاں دن کون سا بندہ کون سی چیز جیلم سے پنڈی بھیجے گا آج سے 10 سال بعد. مجھے کیا پتا بھائی، 10 دن کے بعد کا نہیں پتا. یہ علم الغیب ہوگا، یہ تو فزیکل نالج ہے. اسی طریقے سے جب ہوائیں اٹھتی ہیں مونسون کی، ہر سال بارش برساتی ہیں، ان کی وہ سپیڈ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں اتنے کلومیٹرز کا فاصلہ ہے فلاں شہر کا، اس رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، اتنی دیر بعد فلاں جگہ پہنچ جائیں گی. تو اس میں علم الغیب والی کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو فزیکل نالج ہے. علم الغیب یہ ہے کہ آج یہ 28 فروری 2022 ہے، کوئی یہ بتائیں کہ 28 فروری 2065 جب آئے گا اس دن بارش ہوگی یا نہیں. تو جائے سائنٹسٹ سے پوچھیں، وہ کہیں گے نہیں یہ تو ہم نہیں بتا سکتے. آپ نے 2065 میں 28 فروری سے 8 فروری آج 8 فروری 2065 جب آئے گا نا، تو اس سے 2 دن پہلے آپ نے ہم سے پوچھنا ہے، تو ہم پھر کیلکولیشن کر کے آپ کو بتائیں گے. آج ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ موسم کیا بنیں گے؟ مجھے یاد ہے جس سال میری شادی ہوئی تھی 2005 میں، پورا فروری بارشوں کا تھا. اس کے بعد میں نے ابھی تک کوئی فروری نہیں دیکھا اتنی بارشوں والا. تو اب آستہ آستہ موسم شفٹ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ اور نالج ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص زمین پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ زمین کے نیچے پانی ہے اس جگہ پہ، وہ تو جہاں پہ پانی، آپ جیلم میں جہاں مجھے کہیں گے میں ہاتھ رکھوں گا پانی نکل آئے گا، کیونکہ یہ میدانی علاقہ ہے. لیکن اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، جہاں واٹر ٹیبل بعض جگہ پہ 300 فٹ بعض جگہ 500 فٹ جا چکا ہے، وہاں پہ لوگ 5-5 6-6 لاکھ روپے کی بورنگ کرواتے ہیں، تو وہ بعض اوقات پانی نہیں بھی نکلتا. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک سرکاری ادارہ بنا ہوا ہے جو زمین میں چھوٹا سا گڑھا کھود کے ایک انسٹرومنٹ رکھتا ہے جس میں سے جو ہے الٹرا سونک جو ہے نا وہ ویوز، اس کی الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے، یعنی وہ زمین میں ویوز جاتی ہیں، ریباؤنڈ ہو کے آتی ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے اتنی گہرائی میں پانی ہے. تو یہ فزیکل نالج ہے نا. اسی طریقے سے جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کو جو الٹرا ساؤنڈ مشین پھیری جاتی ہے، وہ مشین پھیر کے فزیکل نالج حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی ویڈیو لنک ہے نہ کوئی مشین کا لنک ہے، اور وہ بتا دے کہ جی فلاں شہر میں فلاں کمرے میں جو عورت بیٹھی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو نہیں بتا سکتا. ہاں آپ انسٹرومنٹ جوڑ دیں تو فزیکلی آپ اس کو جوڑ دیں گے، جس طرح آپ فزیکلی میں اور بلال جڑے میں، وہ پوچھ رہے ہیں اتنے 150 کلومیٹر دور آلموسٹ بیٹھ کے میں یہاں جواب دے رہا ہوں، تو فزیکل نالج تو ہے نا یہ. لیکن یہ بھی اپنا نیٹ آف کروا دیں، میں بھی جو مرضی بولتا رہوں، یہ بھی جو مرضی بولتے رہے، ہم ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ والے جو فزیکل نالج ہوتے ہیں نا، یہ الٹرا ساؤنڈ والا یا بارش والا، یہ فزیکل نالج ہے، علم الغیب نہیں ہے. علم الغیب تب ہوگا جو میں نے آپ کو مثالیں دی کہ اس طرح کوئی بتا سکے. اس کا کلپ بنا دینا یار، لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. نیکسٹ.